الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير الورى وعلى آله وأصحابه المتعتبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ذرا یار اونچی آواز سے کہہ دیے سبحان اللہ. یہاں پہ جتنے خطاواز رات آئیں گے، ناتفان آئیں گے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سارے تھکے ہوئے ہیں. ان کو بلانا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ زور سے سبحان اللہ بولیں، انشاءاللہ یہ بولتے جائیں گے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مکمل سے سارے اونچے آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام. آنکھ رو کر اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے. شہیاں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے. شہید آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آپ محبت والے ہیں، محبت سے سرکار کو پکار رہے ہیں. سنیے گا، جہاں بھی آل محبت سے تیرے میرے سے نبی کو پکار لیتے ہیں، سرکار ان کی پکار بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں تیرے میرے نبی کو محبت سے محبت والے پکار لیتے ہیں، سرکار ان کی پکار بھی سنتے ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہیں. اگلا جملہ سن کے ہاتھ بلند کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں، جہاں محبت والے محبت سے تیرے میرے نبی کو پکار لیتے ہیں، سرکار ان کی پکار بھی سنتے ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور جنت بھی دے جاتے ہیں. جہاں محبت والے محبت سے تیرے میرے نبی کو پکارتے ہیں، سرکار ان کی پکار بھی سنتے ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، جنت بھی دے جاتے ہیں. آئیے حدیث کی طرف جاتے ہیں اور بات مختصر میں پیش کروں گا. سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے میرے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے. سرکار ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے نا، اتنے میں مسجد نبی سے رونے کی آوازیں آنے لگی. رونے والا کدھر ہے؟ رونے والا کون ہے؟ نظر نہیں آتا. صحابہ کرام کبھی آگے دیکھیں، کبھی پیچھے دیکھیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھیں. کسی کو نظر نہیں آیا کہ رونے والا کون ہے، رونے والا کدھر ہے. تیرے میرے نبی نے دیکھا کہ کھجور میں سکا ہوا تنا تیرے میرے نبی کی محبت میں رو رہا تھا. کھجور کا سکا ہوا تنا تیرے میرے نبی کی محبت میں رو رہا تھا. سرکار کی اس پہ نظر پڑی. سبحان اللہ. کسی کو نظر نہیں آیا، سرکار کو نظر آ گیا.
محبت سے تیرے میرے نبی کو پکار دیتا ہے، سرکار ان کی پکار بھی سنتے ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور جنت بھی دے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھے، میلاد شریف کی محفل ہے، اور میلاد شریف کی محفل میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کون آیا کون نہیں آیا، کس نے چندہ دیا کس نے نہیں دیا، کس نے پیسے دیے کس نے نہیں دیے، کس نے مال دیا کس نے نہیں دیا، کون بیٹھا کون نہیں بیٹھا، کس نے زبان لگا کس نے نہیں کہا، ہر یاد رکھے، ہر مال والے کا مال، ہر پیسے والے کا پیسہ، ہر دولت والے کی دولت میلاد میں نہیں لگتی۔ دوبارہ سنیے گا کہ ہر مال والے کا مال، ہر دولت والے کی دولت، ہر پیسے والے کا پیسہ میلاد پہ نہیں لگتا، اسی کا پیسہ میلاد پہ لگتا ہے جسے میرا رب قبول فرما لیتا ہے۔ سنیے، دو بڑے امیروں کی بات سنیے گا، دو بڑے امیروں کی بات سنیے گا، دو بڑے امیر ہیں، ایک امیر کا نام ابو جہل ہے اور ایک امیر کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ صحابہ کے نام سے زور پہ صحابہ کا نام ہے، گج کے بولے گا سبحان اللہ۔ بتایا میرے کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ دو بڑے امیر ہیں، ایک کا نام ابو جہل ہے، ایک کا نام صدیق اکبر ہے۔ مال ادھر بھی ہے، مال ادھر بھی ہے، دولت ادھر بھی ہے، دولت ادھر بھی ہے، پیسہ ادھر بھی ہے، پیسہ ادھر بھی ہے، جائیداد ادھر بھی ہے، جائیداد ادھر بھی ہے۔ ابو جہل کا سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ذکر مصطفیٰ بند کرنے میں لگتا ہے۔ ابو بکر کا سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ذکر مصطفیٰ بلند کرنے میں لگتا ہے۔ کس کا پیسہ لگا کس کا پیسہ نہیں لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مال ادھر بھی ہے، مال ادھر بھی ہے، دولت ادھر بھی ہے، دولت ادھر بھی ہے، جائیداد ادھر بھی ہے، جائیداد ادھر بھی ہے۔ ابو جہل کا سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ذکر مصطفیٰ بند کرنے میں لگتا ہے۔ ابو بکر کا سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ذکر مصطفیٰ بلند کرنے میں لگتا ہے۔ جملہ ختم ہو کے سبحان اللہ کی صدا ہے۔ ابو جہل کا سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ذکر مصطفیٰ بند کرنے میں لگتا ہے۔ ابو بکر کا سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ذکر مصطفیٰ بلند کرنے میں لگتا ہے۔ ارے جس کا پیسہ ذکر مصطفیٰ بند کرنے میں لگے وہ ابو جہل کی نوکری جہنم جائے گا، اور جس کا پیسہ ذکر مصطفیٰ بلند کرنے میں لگے وہ ابو بکر کی نوکری جنت جائے گا۔ جس کا پیسہ ذکر مصطفیٰ بند کرنے میں لگے وہ ابو جہل کی نوکری جہنم جائے گا، اور جس کا پیسہ ذکر مصطفیٰ بلند کرنے میں لگے وہ جناب ابو بکر کی نوکری جنت جائے گا۔ ہم محبت سے نہیں، ہم ابو بکر صدیق والے ہیں جی، سبحان اللہ۔ آیا مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، بس مختصر بات اس میں کرتا ہوں۔ حضرات محترم خالق کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مختصر آسان لفظوں میں ترجمہ کہ اے نبی کی امت، جتنی بھی امتیں ہیں تم ساری امتوں میں سب سے بہترین ہو۔ رب تیری میری تعریف کر رہا ہے کہ جتنی امتیں بھی ہیں ان ساری امتوں میں تم سب سے بہترین ہو۔ کس کی تعریف؟ جہاں پہ مفتی صاحب کھڑے ہو کے کرتے ہیں وہ خوش ہوگا کہ میری تعریف مفتی صاحب نے کی ہے۔ کس کی تعریف؟ پیر صاحب کرتے ہیں، وہ خوش ہوگا کہ میری تعریف پیر صاحب نے کی ہے۔ مگر خوشی کی بات، تیری تعریف میری تعریف کوئی عالم نہیں کر رہا، کوئی مفتی نہیں کر رہا، کوئی پیر نہیں کر رہا، کہ خالق کائنات خود فرما رہا۔ اے نبی کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے اونچا بولیے، سب سے بہترین ہو۔ انشاءاللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اللہ کہتا ہے بڑے بہترین ہو۔ الحمدللہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہاں کے خطیب صاحب برادر اکبر جناب علامہ محمد یاسر ضیائی صاحب ضیاء العلوم کا فیض ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ علامہ مفتی استاد محترم کمران عباسی صاحب بیٹھے ہیں، ضیاء العلوم کا فیض ہے، سبحان اللہ۔ ہارون نواز ضیائی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ
یہ بھی ضیاء العلوم کا فیض ہے، یہ ضیاء العلوم کا فیض بول رہا ہے۔ حضرات گرامی، ساری امتوں میں سب سے بہترین ہو، ہر بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے۔ ہم کہتے ہیں مالک ہم بڑے گنہگار ہیں، ہر بندہ غور کرے ہم بڑے گنہگار ہیں۔ جھوٹ ہمارے اندر، بغض ہمارے اندر، ڈھاکہ ہمارے اندر، ملاوٹ ہمارے اندر، فریب ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، چغلخوری ہمارے اندر، سینا زوری ہمارے اندر، ظلم ہمارے اندر، زیادتیاں ہمارے اندر۔ مالک ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں تم بڑے بہترین ہو۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ فرماتا ہے بہترین ہو۔ مالک ہم نے مانا اقرار کیا، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ فرماتا ہے بہترین ہو۔ مالک سمجھے نہیں کیوں؟ جواب محبت آیا چپ کر، میں اعمال نہیں دیکھتا، میں اعمال نہیں دیکھتا، میں نسبت یار دیکھتا ہوں۔ چپ ہو جا، میں تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، میں نسبت یار دیکھتا ہوں۔ تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے تیری میری تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم بڑے بہترین ہو، بڑے بہترین ہو، تو بہترین نبی کی امت ہی ہو، اور بہترین امت نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں۔ اسی طرح محفل جاری رہے گی، آپ اسی طرح خوب جذبے کے ساتھ بیٹھیں۔ جس بندے کو کوئی بات اچھی لگے آپ نے کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آواز نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ جی ضرور سی آواز سے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی بریلویوں کی محفل میں صرف مصطفیٰ اور خدا نبی ہوتا ہے۔ آپ ان کو یہی تو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بریلویوں کی محفل میں مصطفیٰ کرنے والا ایک ہوتا ہے اور خدا کرنے والے ہزاروں موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے زور سے بولیں گے تو ان کو پتہ چلے گا باقی ہزار سبحان اللہ بولنے والے موجود ہیں۔ بولیے اونچی آواز سے بولیے۔ سنو، ہمیں مشرک بھی کہا جاتا ہے، ہمیں سب کچھ کہا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، وہ مشرک کہتے ہیں جو مرضی کہتے رہیں، ایک بات کے اندر تم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو، ایک بات کے اندر تم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو۔ پتہ ہے وہ بات کیا ہے؟ جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نبی سے رب بھی پیار کرتا ہے۔ جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نبی سے رب بھی اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ اب آپ کے بھرپور نعروں میں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست دار ہوں۔ جناب محمد جنید عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں، نعت شریف سے ہمارے لوگ کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت۔ فیض آباد والا نعرہ ہو، فیض آباد کی یاد تازی ہو جائے۔ تاجدار